اور حضرت تاریخ پڑھی تو ہم تو دنگ ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں تھے, کوئی لکڑ آ رہا ہے, آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا آواز جنگلی میں کام کرتا ہے, آپ کی خانقاہ میں کام کرتا ہے کہ جنگل میں بھی؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی تھی حضور میں جاتا ہوں وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں, میں نے بڑا منع کیا ہے, قرآن پاک سنایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شاید میری زبان میں تاثیر نہیں, احادیث سنائی ہیں, وبال سے ڈرایا ہے, لیکن وہ نہیں چھوڑتے ہیں. آپ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے چھوڑ دیں. دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سر پہ پگ باندھی, اپنی گھوڑی نکالی, بیٹھے, وہ آپ نے منہ چھپا لیا. وہ جگہ جو بتائی تھی نا انہوں نے بندے نے, حضرت جب وہاں پہنچے نا تو منہ چھپا رکھا تھا, انہوں نے سمجھا شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا, اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا بیلیو نہ نسو, تسی ایتھے پیندے ہو, میں اتھے کلا پینا, کلیاں پین دا مزہ کوئی نہیں آتا, تہاڈا کسی نے پتہ دیتا ہے میں چلو رل کے پیاں گے تو مزہ آئے گا. وہ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت خوش آمدید, لیکن حضرت آج آپ نے معافی دینی ہے کہ آج ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکیں گے کیونکہ شراب ختم ہو گئی. تو فرمایا بھائی لے کے آؤ. انہوں نے کہا نہیں حضرت تو جتھو لینے ہیں, انہوں نے کہا بھائی دن ایک بار, تو اب کل آئیے گا تو آپ کی تواضع کریں گے. آپ نے فرمایا اتنی مشکل سے ملتی ہے جی. فرمایا پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود دیا جائے کرے. وہ بڑے خوش ہوئے, نے کہا حضرت ہے کوئی طریقہ؟ فرمایا ہے دسو حضرت. فرمایا جاؤ پہلے غسل اور وضو کر کے. وہ گئے, انہوں نے غسل کیا, وضو کیا, واپس حضرت نے نیچے نا وہ اپنی چادر بچھا کے دی. فرمایا پہلے دو نفل پڑھو پھر بتاؤں. وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یہ بارگاہ ہی ایسی ہے کہ کسی نے کہا تھا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, ایتھے آنے والا کدی کوئی خالی نہیں ہے. یہ مسجد ہے یہاں آنے والا کبھی کوئی, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کسی سے یہاں آنے کا طریقہ سیکھا, پھر خالی نہیں جائے. یہاں فقیر بن کے آنا, چودھری بن کے نہیں آنا. جو چودھری بن کے آئے گا وہ خالی جائے گا, نکالا نہیں جائے گا, کیونکہ وہ ہے محبوب کی امت میں سے. اگر کسی اور کی امت میں ہوتا تو نکال بھی دے دیتا. ہاں اتنا ریلیف دیں کہ محبوب کی امت سے نکالیں گے نہیں, لیکن جائے گا خالی جائے گا. وہ 6 یا 7 سال حضرت اس نلائق نے بھی امامت کے فرائض سر انجام دیے ہیں. تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اذان میں نے خود کہنی ہوتی تھی پیر و مرشد کی طرف سے. ظاہر ہے وقت سے پہلے وہ مصلی پہ بیٹھا, میں حضرت جی لوگوں کی ٹوٹ دیکھ دیکھ کے رہا رہ جاتا تھا, نماز پڑھنا آن رہا ہے. میں واہ بھائی تو تے ہوں تھانے ڈر لگ گیا رب تے, وہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے, مجرم ہے تو ایسے آتی تو کانو مونڈے کھلار کھلا راننے ہیں. چودھری ہوں گا تے محلے دار تے ہوئیں گے رب دا گھر ہے, اتنے کانو مونڈے کھلارے جا جا کے لوگوں کو اپنے مونڈے. اللہ وہ تو باہر بھی تجھے نہیں اجازت دے رہا, ولا تمشی فی الارض مرحا, وہ تو گلی میں بھی اس طرح چلنے کی اجازت نہیں دے رہا. وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا, وہ تو رب کے گھر میں مونڈے نکال نکال کے آ رہا ہے. جا کسی اور کاٹن دا سوٹ وہا مایا لا کے, جا کسی اور راٹو کڑی وہا جا کے, یہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے جی میں خالی آئے ہوئے خالی. میں گزارش کروں گا حضرت اگر اس گھر سے کچھ لے کے جانے کا ارادہ ہو نا تو پھر فقیر بن کے جانا ہے اس گھر میں. اپنا گجر, اپنا بٹ, اپنا جٹ, اپنا کالو, اپنا ہنجرا, اپنا میاں صاحب باہر چھوڑ کے جانا. اندر آنا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. بندے لوگو تسی فقیر ہو, واللہ غنی حمید. بس او کاکے او بس ہو گئے چلو بس بس چلو. یہ حضرت صاحب اس لیے بڑے خالی ہیں کیونکہ آج تک سانو کدی آن دا طریقہ. یہ حضرت مالک بن دینار اور روز ماما مالک بن دینار نہیں جمدی ہیں. لکھا حضرت حج کے لیے چلے تو سواری لائی گئی, حضرت نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کیا. کہ حضور بہت لمبا سفر ہے, مکہ شریف جانا ہے. فرمایا نہیں سواری پہ نہیں بیٹھنا. حضرت کوئی شرعی قباحت شریعت میں منائی ہو کہ حضرت پھر کیوں نہیں بیٹھنا ہے؟ سننا ذرا جواب. رو کے فرمان لگے ہو یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے کے لیے جائے تو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ نہیں یہ تو صلح کون کرنا تھا, یہ تو صلح کون کرنا تھا, جب یہاں نہ صلح کرنی
کبھی اپنے جرم، اپنی کوتاہیاں، اپنے گناہ ذرا یاد رکھ کے ایک باری پتر این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز، لیکن تینوں مروا کی گیا تیرے اندر دا چودھری، تو انہوں چودھری اس کو کیا دکھا؟ وہ تیرا خالق ہے، تجھے بھول گیا کہ تیری آندروں میں پخانا ہے، اس کو پتہ ہے تیری اوقات کرتوت سلیمان کیا ہے، تو کاٹن کا سوٹ پہن کے سمجھ رہا ہے اور پتہ نہیں میں کیا، تیری آنتوں میں پخانا ہے، تیرے مسانے میں پیشاب ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تو بولے تو تیرے منہ سے تھوک گرتا ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں سودا ہے، تیری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، بنا تو مٹی سے ہے، ہمیں کیا چیز دکھا رہا ہے؟ جا کے لوگوں کو دکھا، واللہ الخالق الباری المصور، جا کے لوگوں کو دکھا گل احمد اور الکرم، ہمیں دکھا رہا ہے تو، ہمیں پتہ تو کیا ہے، اس لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ خالی آئے خالی گئے۔ اس لیے تو حضرت ہم جتنے نمازی عمرہ لنگ گئی ہیں، خیر ہی کوئی نہیں پیا، نہیں تو اتنے حضرت جی وہ بندہ بھائی 4 دن کسی ایم این اے دے گھر جائے لوگ وہ ڈرن لگ پندے، بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ بندہ حضرت 4 دن کسی ایم این اے کے ساتھ پھر تر لے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، باجی ایم این اے دے نال بین کھلونے، وہ تیری عمر گزر گئی 20 سال 25 سال تجھے ہو گئے اس گھر میں آتے ہو، بتا کیا کٹیا وٹیا تم نے؟ وجہ صرف کیا تو آج تک اس طرح ایک بار بھی اس گھر میں نہیں آیا جس طرح اس نے آنے کو کہا تھا تجھے، اس لیے حضرت ہم خالی ہیں سارے، ہم سارے، اس لیے تو وارشہ کہا چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے کرو ضرور پہاڑ، سانوں کی پترا کڑھنا لگ گیا، شکر کر مالک نے عزت دیتی، تیرے میرے ملے دی نالی ایڈی گندی نہیں جڑا تیرا میرا اندر گندہ ہے، کتنی کی گندگی ہوگی نالی میں، تیرے اور میرے گھر کا گٹر اتنا گندہ نہیں ہے جتنا میرا اندر گندہ ہے، اس گٹر میں بھی اتنی گندگیاں نہیں ہیں جتنی گندگی میرے اندر ہے، تو کس چیز پہ آکڑ رہے ہیں؟ اس لیے تو غرور اس ذات کو اتنا ناپسند ہے کہ چلو شے ہوئے آکڑن والی اجازت ہیر بھی نہیں، تیرے شے ہی کوئی نہیں آکڑن والی تو تو گول احمد تے کرم پا کے آکڑنے ہیں، اس لیے پتر جدو جائیو اس پاک گھر چ فقیر بن کے جائیو، اس گھر وچ جائیں گا تو فقیر بن کے واپس نہیں آئے گا، ویکھ تینوں کیڑی کیڑی بادشاہی دے کے بھیج دینے ہیں، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، قربان جاؤں، یہ تو بس حضرت بڑا غرق ہوا حضرت جی، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اگر حضرت ان کی نیتیں ٹھیک ہوتی نا تو میٹرک تک یہ ہمیں بہت کچھ حضرت جی ہمارے دین میں سے یاد کروا سکتے تھے، یہ میٹرک تک ہمیں نماز جنازہ بما ترجمہ، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اگر ارادہ رکھ کرتے نا ہمیں بما ترجمہ یہ یاد، کچھ ایسا نہیں کیا انہوں نے، کچھ بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے، روتا کیا ہے بلتے نمازی کوئی نہیں تھے، جڑے کچھ سارے ہیں انہوں آپ ہی نہیں پتا تھی کہن کی ڈائے، وہ پھر اس سرور سے، اس حضور قلب سے وہ محروم ہی ہیں، وہ مشین ہی چلی ہوئی، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ، کبھی حضرت ترجمہ آتا ہونا تو اس سے آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، لا الہ الا انت، اگے دل ہی نہیں کرتا، لیکن نہیں جناب پوری 150 دی سپیڈ تے سبحان اللہ لنگانے، سبحان اللہ محمد تبارک اسمک پتہ ہی نہ مطلب کی، اگر مطلب پتہ ہوتا کبھی نہ اس طرح جاتے رہتے، پھر دل کرنا تھا بار بار میں کہوں وَبِحَمْدِكَ 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 وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اچھا جی انہوں نے نہ پڑھایا تو پھر کوشش بھی کوئی نہیں کی تھی، کتنے سال کی ہم نمازی ہیں، وہ یار اتنے آپ کو علماء میسر ہیں، وہ یار روز ہے نا کل کو 5 منٹ لا کے، میں کہتا ہوں جی
ایک دن عرضی پیش کرو جا کے علامہ صاحب حضرت صرف آج سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم ایک تلفظ ٹھیک کروا دیو، دودا دا ترجمہ یاد کروا دیو، ایک دن لاؤ جی پورا ہے، دوسرا دن و بحمدک، تیسرا دن و تبارک اسمک، چوتھا دن و تعالی جدو، پنجواں دن و لا الہ غیر۔ وہ 5 دن لگیں گے اللہ کے بندے تجھے ترجمہ آ جائے گا، تجھے ترجمہ، تجھے لطف آئے گا۔ لیکن اسی پھر آگے تسمیہ، پھر آگے سورہ فاتحہ۔ ویسے صاحب اپنی اپنی ہوتی ہے جی ہر ایک کا، میں نے سب کو بتا نا مزہ آتا دعائے قنوت تو پتہ کسے جا کے وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، بڑا مزہ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا، یا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنا لطف ہے۔ محنتی کوئی نہیں ہے، محنتی اس لیے ادھر عمرہ لنگ گئی ہیں، گوڈے گٹے کاس پوس لے ایسے، لیکن ہے یہ بھی اس لیے پتر جتنے نمازی بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا سکھو، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ سکھو، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کہہ کے بندہ پتہ کیا پھر آپ پہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، آپ پہ میرا کو کہتا ہے، لیکن کیا ہے ہم اس لطف سے اس لیے محروم ہیں، ترجمہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، لیکن اسی لیے تو حضرت وہ یہ لکھا جب محبوب پاک علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو آپ نے راستے میں کہیں سٹے کیا، آرام، رات آپ نے آرام فرمایا۔ وہ لکھا جی کو قلعہ تھا اور ایک نہ طرف سے وہ کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوار ٹوٹی ہے اور خدشہ ہے کہ رات کو کہیں دشمن ادھر سے حملہ نہ کرے، مفہوم ہے بات کا، تو کون ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنا آرام ترک کرے اور پہرا دے۔ بات مجھے یاد آ گئی ہے، مطالعے میں کافی دیر سے نہیں لکھا، ایک انصاری صحابی کھڑے اور ایک مہاجر صحابی کھڑے، انہیں اس کی اللہ کے رسول ہم جاگی، ظاہر تھکے وہ بھی تھے، جنگ میں وہ بھی شریک تھے، جی ہم جاگی، سب لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ اب وہ دونوں جو ہے نا آپس میں مشورہ یہ ہوا یہ نہ ہو کہ اکٹھے جاگیں اور کہیں اکٹھے ہی نہ سو جائیں، کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، اس طرح کرتے ہیں ایک جاگے ایک سوئے، اور جو جاگے نا جب اس کو نیند آئے نا تو بغیر جھجک کے وہ اٹھا دے، اس طرح مل کے ساری رات گزارتے ہیں۔ وہ لکھا ہے جی مہاجر صحابی سو گئے، انصاری صحابی دائرے پہ کھڑے، انہوں نے کیا وہ جو دیوار ٹوٹی تھی نا اس کے آگے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صحابی تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کیونکہ ہمیں تو حضرت کبھی رات جاگنی پڑ جائے تو ہم پتہ کس طرح جاگتے ہیں، وہ لوڈو ہی لے آؤ، تاش ہی لے آؤ، لیکن وہ راتیں جاگتے سن قرآن پڑھ کے، انہوں نے حضرت کو ٹوٹی دیوار کے آگے نماز شروع کر دی۔ وہی ہوا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دشمن آ گئے، دیکھا دیوار ٹوٹی ہے لیکن بندہ جم کے کھڑا ہے سامنے، اس نے ایک تیر نکالا اور حضرت پہ چلایا۔ لکھا جی آپ کی بائیں پسلی میں پیوست ہوا ہوتی، لیکن اس قدر لطف تھا نماز میں، اس قدر توجہ تھی اللہ کی ذات کی طرف، انہوں نے وہ تیر نکالا، نماز جاری رکھی، اس نے ادھر تیر مارا، بائیں پسلی میں پیوست ہوا، آپ نے تیر نکالا، نماز جاری رکھی۔ لکھا تیسرا تیر اس نے آپ کی شہرت کا نشانہ لے کے مارا اور وہ تیر آپ کی رگ کو کاٹتا ہوا نا گزر گیا۔ یہ جلدی سے رکوع میں گئے، ٹھیک ہے جی، اور نماز ختم کر کے نا مہاجر صحابی جو سو رہے تھے ان کو جگایا، وہ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں گردن سے خون دونوں طرف سے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ جب انہوں نے دوسرے صحابی کو دیکھا وہ تو بھاگ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے شروع کر لی تھی سورہ کہف کی تلاوت، سورہ ذرا لمبی ہے تو ارادہ یہ تھا کہ ختم کر کے سلام پھیروں گا، لیکن ہوا کیا، پہلے اس نے ایک تیر مارا، میں نے نکال دیا، پھر دوسرا مارا، نکال دیا، جب تیسرا مارا تو اس نے شہرک کو کاٹ دیا۔ اب ڈر یہ تھا کہ کہیں خون بہنے کی وجہ سے میرا انتقال نہ ہو جائے،
اور اللہ کے رسول کے حکم پاک کی نافرمانی نہ ہو جائے. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں دیکھتا کتنے مارتا, اس نے مارتے رہنا تھا, میں نے نکالتے رہنا تھا. لیکن نماز ہمیں عمریں گزر گئی ہیں, ہمیں عمریں گزر گئی ہیں, ہمیں اس میں سے اتنا سا بھی حصہ نہیں ملا. لو یار حصہ, اور پتر ٹھیک کرو اپنی نمازیں, علماء سے پیار کرو, سیکھو پتر, رکوع سیکھو, سجدہ سیکھو, التحیات سیکھو, سیکھو پتر. ایک دا روز ترجمہ سے, وہ 3 دن بعد تینوں کنی نماز دا ترجمہ. حضرت میں نے کوئی مشکل کام تو نہیں بچوں بتایا, پتر ایک سیکھ لو, کی جانا ہے, مزہ تو دیکھو یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رشک آیا, اللہ بھی کہہ رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کلیم اللہ ہیں, قلب مبارک میں خیال آیا, کتنا کرم ہے, نہ پہلے ہوا نہ بعد میں کسی کو یہ موقع میسر آئے گا اللہ سے ہم کلام ہونے کا. تو آگے سے پھر جواب آتا ہے کلیم, جب آپ کوہ طور پہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی حجاب ہوتے ہیں, پھر یہ کلام ہوتا ہے. لیکن جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو میں ان کو معراج کرواؤں گا, اور پھر میں ان کو اپنے عرش پہ بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا. اور جب میرے محبوب کا کوئی امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا نا, تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. لیکن بھائی کو مزہ تو لے سجدے کا, سر رکھتے بعد میں, اٹھا پہلے لیتے, مزہ لے یار, سبحان ربی اللہ, مزہ لے. غایت تذلل, تذلیل دی آخری عادت ہے, نک بھی متھا بھی سب مالک دے گئے. اور کیا کہہ رہا ہے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. وہ حضرت جنید نے ان کو کھڑا کر دیا رب کی بارگاہ میں. ثنا, تسمیہ, فاتحہ, سورہ میں لائی, ٹھیک ہے, رکوع میں گئے, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد. تو جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئی نا, پچھوں حضرت جنید بھی سجدے میں, اور عرض کیا کرتے ہیں, رب کریم جنید کا اتنا ہی کام تھا, تیرے بندوں کو تیری بارگاہ تک لے آیا, اب تو جان تیرے بندے جانے. لیکن سجدے میں جانے سے پہلے شرابی تھے, لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں رب کے ولی بن چکے تھے. چلے ہوئے کنے لے آنا ہے, کنے لے آنا ہے, کیویں حضرت اسی نمازی لنگ کے مسجد چاہ جانے ہیں, گلیاں دی نکراں چ کھلوتے ہیں. کہو کیوں نہیں کہندے ہیں, کو منہ سے تو نہیں پالنا, کہو یار کس نے کہنا ہے ان کو, آپ کے میرے بچے ہیں, آپ کے میرے بھتیجے بھانجے ہیں یہ سارے, کسی نے کہنا ہے. کیسے آ جاتے ہو آپ سارے ادھر چپ کر کے مسجد میں, ان کو گلیوں میں چھوڑ کے. بس اتنا کرنا کہ کہنے کا انداز ٹھیک رکھنا, انداز اس طرح کا ہو کہ تذلیل, اور پڑھ لیا کر تم ہی کدی نماز, کدی تینوں بھی توفیق ہو جائے. نہیں او میرے پترا, کیوں نہیں پڑھتا تم, پڑھیں گے, وہ کہے تو صحیح ہے. وہ غالب نے بڑا جی دکھ رویا تھا, وہ کہتا ہے کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناستے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. سارے کہندے غالب شراب پیندا, کتنے کو آئے بھی تے صحیح نا, میرے ہتھوں گلاس پڑ کے کاندھ نوں مارے تے مینوں شراب خانے جو باہر لے جائے, باہر نہیں کڈدا کوئی, باہر نہیں کڈدا کوئی. کہو کس نے کہنا ہے ہمارے بچے ہیں, کہو ان کو. بلکہ یہاں تک کی ہے کسی نے کہہ نہیں نہ سکتے ہے, جنوں حضرت جی چھڈ کے آئے ہو, مڈارے بدتمیزی نہ کر دے اگوں کیتی حضرت, انہاں نوں نہیں نہ کہہ سکدے حضرت, ساریاں دے نام چہرے یاد رکھو. او انہاں نوں نہیں کہہ سکدے حضرت, اوتھے جا کے اونوں کہو یا اللہ میرا بھتیجا ہے, میرا بھنیواں ہے, میرا محلے دار ہے, میرا بتایا ہے, میں بھی آپے نہیں آیا, تیرے فضل نال آیا مالکا, جے مینوں بلایا ہی تے پھر اودے تے بھی رحم کر دے. کچھ تو کرے یار, ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا, ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا, کچھ تے کریے. اگر آپ بزرگوں کو پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے, انہوں نے کیا کیا. اس لیے حضرت وہ بزرگ تھے تو دل ہی نہیں مانا بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. وہ آ کے نا بچے کو پوچھتے ہیں, اوے کاکا کیوں رو رہے ہیں,
وہ کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے نا میرا جو ہے نا وہ 1000 روپیہ کھو گیا، ایک روپیہ کھو گیا۔ انہوں نے کہا بس 1 روپیہ کھو جانے کی وجہ سے رو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دے دیا۔ وہ حضرت مسجد میں آ گئے، جب نماز پڑھ کے باہر آئے نا تو پھر رو رہا تھا۔ بڑے حیران ہوں، جا کے پوچھا بھائی ہوں کیوں رونے ہیں؟ پہلے تو کہنا ہے روپیہ گواچ گیا تھا رونے، میں نے روپیہ دے دیا، اب کیوں رو رہے؟ وہ کہتا جی اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے تو دے دیا، وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جانے تھے۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں اس ان کی حالات ہوں گے کہ وہ جو کھو گیا اگر وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جانے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے 1 روپیہ جیب سے نکالا، 2 کر دیے، بچہ خوش ہو گیا، وہ گھر آ گئے۔ اب آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ 2-3 کام کیے تو ویسے بھی حضرت جو اللہ والے ہیں، جو بابے ہیں، ان کا گھر کہاں دل لگتا ہے، ان کا گھر دل اور بابے نے سانو لانا بھی نہیں چاہیے، جڑے چٹیاں والے ہیں نا سانو کوشش کرنی چاہیے ہوں بہت ایتھے ہی لائیے، سارا کچھ تو دیکھ لیا، بچپن دیکھ لیا، لڑکپن دیکھ لیا، بچے دیکھ لیے، شادیاں دیکھ لی، کڑم دیکھ لے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، ان کی کٹنا جو باروں۔ اب جو ہے اس کو غنیمت جان اللہ کو راضی کر۔ میاں صاحب نے کہا نا کالے واد مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، قربان جاؤں اس محفل میں۔ اس محفل میں کیا ہیرے اور لال بٹتے ہوں گے، ہر آنے والے کو کیا کیا معارفت اور اسرار و رموز جو ہے نا وہ سکھائے جاتے ہوں گے۔ اب تو یہ بات ہی خانقاہیں جہاں کبھی یہ چیزیں بٹتی تھی، اب لات ہن میر مرید دا پروٹوکول اور غریب دا، میر مرید اندر چھوٹا گوشت کھائے گا، غریب بات ٹوٹی تھالی کی دال کھائے گا۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹوٹی تھالی کی میر مرید نے کھوائی تاکہ وہ اندر دا فرعون مردہ غرور کم ہو، لیکن کی ہے غریب ہوں پیر خانے جا کے بھی غریب ہوتا اللہ ماشاءاللہ کتے کتے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے غریبوں سے پیار کیا، دعا کی تھی یا اللہ مسکین رکھ مسکین اور مسکینہ جٹھا دے، لیکن اب کیا ہے ان پیر خانے جا کے بھی غریب ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کو غصہ لگا تو چپ کر تینوں کا، لیکن پتر میرے چوپنے نہیں، اب ڈنڈا چلنے والا ادھر، اب ڈنڈا ادھر سے چلنے والا، ہر چیز کی بھی قدر ہوتی ہے۔ میں جاتا ہوں چلو کی حضرت جی ایویں جان کے ویلنے سے باندھ دینی، بلے شاہ جان چڑھا گیا سچ اکھاں دے پامڑ بلدے، مولوی سلیمان تو ضرور کٹ کھانی نہیں، تو ضرور کٹ کھانی نہیں، بہت تکلیف۔ غریب اتھے باہر بیٹھ کے دال کھاندا ہوندا ہے اور میر مرید اندر پیر صاحب دے نال بیٹھ کے چھوٹا جہاں کبھی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا نور بانٹا جاتا تھا، اتھے ہی ونڈا پہ گئی ہیں۔ غریب مرید باہر ٹوٹی تھالی وچ دال اور میر مرید اندر پیر صاحب نال بیٹھ کے چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن یہ امام حسن پاک کی محفل تھی، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ اتھے تے درجی غریباں نو نال لایا، وہاں تو غریبوں کی سنی جاتی، وہ غریب پرور، وہ بندہ پرور لوگ۔ میں پڑھ رہا تھا جی امام حسن پاک کے لیے، آپ کا کوئی دوست آ گیا تھا، رو آ کے نہ رو کے عرض کرتا ہے امام پاک کو امام صاحب میں بہت پریشان ہوں، میں آنا نہیں سی ہے لیکن انہوں نے بہت پریشان ہوں تو میں تاں آیا۔ میں نے پڑھا جی امام پاک نے اتنا عطا فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا۔ دیکھا جب وہ چلا گیا نا تو امام صاحب مصلی پہ سر مبارک رکھ کے رونے لگ پڑے۔ غلام عرض کرتا ہے امام صاحب دوست آیا پریشان، آپ نے اتنا عطا کیا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے گیا، اب رو کس بات پہ رہے؟ فرمایا رو اس بات پہ رہو میرا یار ہے نا پریشان، انہوں پتہ ہی نہیں لگا، انہوں آگے دسنا پیا اے والا اسلام کتے بھیا،
اے والا اسلام کتنے ہوئے یار کہ تو لبھی ہے یار اے والا اسلام کہ تو ڈھونڈی ہے اے والا اسلام کیونکہ اصلی اسلام اے والا اسلام کتنے گیا ان کی ٹھوٹیاں یاد ہیں ان کی سبیلیں لنگر یاد ہے جو انہوں نے نہ کھایا نہ انہوں نے یہ امت بھول گئی کہ ان کی انداز کیا تھا میں پڑھ رہا تھا ایک شخص رکا لے کے آیا امام پاک کی بارگاہ میں آپ نے رکا پکڑ کے حکم فرمایا اس کو اتنا عطا کر دو وہ بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے کہ میں رکا لے کے آؤں حضرت نے رکا بھی نہیں پڑھا اس کو دیا وہ خوشی خوشی چلا گیا غلام نے عرض کی حضور رکا لے کے آئی رکا نہیں پڑھا آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے میں جتنی دیر رکا پڑھتا رہتا ہوں میرے سامنے بیٹھا ذلیل ہوتا رہتا ہے اور کل مجھے میرا اللہ پوچھتا حسن میرا بندہ آیا اور تو رکا پڑھتا رہا وہ ضرورت ہی لے کے آیا تھا میں نے ضرورت پوری کر دی کتنے گیا ہے والا اسلام کدھر گیا یہ والا اسلام لکھا امام حسن پاک وصال ہوا آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا آپ کی پشت پہ نشان تھے جس کو ہم اپنی زبان میں چنڈی بولیں گے کیونکہ تواتر سے جب کو کام کیا جائے وہ کام پھر اپنا نشان چھوڑتا ہے آپ تو شہزادے ہیں شبیہ مصطفیٰ ہیں بخاری شریف میں ہے جناب امام حسن پاک کھیل رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے مولا مشکل کشا نماز پڑھ کے نکلے عصر کے بعد ٹہلنے کے لیے صدیق اکبر کی نظر امام حسن پاک پہ پڑی آپ نے اٹھا لیا سینے سے لگایا کندھے پہ بٹھا کے فرمایا اے حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو تیری شکل علی سے کم اور اللہ کے رسول سے زیادہ ملتی ہے تیری شکل اللہ کے رسول سے زیادہ بخاری کا مفہوم ہے اور لکھا ہے کہ جب حضرت علی پاک نے سنا تو آپ کے چہرے میں تبسم آ گیا شبیہ مصطفیٰ تھے جی آپ شبیہ مصطفیٰ تھے تو وکری گل ہے سنی بھی ڈنڈیاں مار دے نہ ہی نہیں لیندے انہاں دا اس لیے پتر جی جب بھی نعرہ مارنا ہے وہ کی نعرہ جی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین لیکن اب اس کو صحیح کر کے مارنا ہے کیسے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا وہ بھائی دونوں سردار ہیں ہم اہل سنت والے ہیں دونوں سردار ہیں یا حسن یا حسین ہیں یا حسن یا یا حسن یا زندہ ہم بھیا سنت والے ہیں ہم پترا لے سنت والے نبی علیہ السلام نے دونوں کے لیے کہا کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں ہمارے سنت ہے بیٹا ہم نہیں اپنا پیٹرن بدلیں گے ہم نہیں اپنا راستہ چھوڑیں گے اسی پہ رہنا ہے وہ لکھا جب غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے گئے تو پشت پہ نشان باتیں شروع ہو گئی شہزادے ہیں اللہ کے محبوب پاک کے مبارک کندھوں پہ سواری کرتے تھے نشان کس چیز کا غلام رو پڑا فرمایا امام نے وعدہ دیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ اب اگر راز نہ کھولوں تو پتہ نہیں تمہارے دل میں کیا کیا آئے گا اور اگر بولتا ہوں تو امام سے کیا وعدہ ٹوٹے گا لیکن اب بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں پتہ نہیں اسلام صاحب اب تو جتنی دیر تک یہ منوز کیمرہ نہ لگے کوئی کسی غریب کو 1 کلو چینی دینے کو تیار پہلے اس کی غریبی کا تماشا لگے گا سارا پنڈ اکٹھا کیا جائے گا سارے علاقے کو دکھایا جائے گا اے یتیم جی اے بیوہ جی ادا ابا کوئی نہیں جی جڑے منڈے دا دل کرے انہوں چھیڑ دے کوئی نہیں ہے پیچھے آنا میں نے خود دیکھا ایک جگہ حضرت ہمیں پروگرام کے لیے نا ٹائم دیا گیا تو کوئی ایسی غریب بچیاں نو کوئی مشینہ منڈنی ہے ذرا سرپرستی کرو آج کو بیان کرو شیڈول یہ بنا کے پہلے بیان ہوگا اور پھر بعد میں نا بچیوں کو میں رستے میں کہیں لیٹ ہو گیا میں نے ان کو کال کر کے کہا میں نے کہا پتر تسی اینج کرو کہ پہلے وانڈ لو تو میں بھی آ جانا میرے جال میں پروگرام تھا جیسے کھچا کھچ لوگ کھڑے ہیں دن سردیوں کے تھے میں پہنچا میں نے کہا میں نے تو کیویں لنگا حضرت نے میرے کپڑے پاڑ چھڑنے پیار نال میں حضرت کی تھا پاگ لائی سر ٹوپی اور میں نے نا اوپر چادر اوڑھ دی تاکہ ان کو پتہ نہ لگے اور میں ان کے بیچ میں سے گزر لڑتے نے سارے میرے نال او کی او پیچھے کو ہو جا کے کی لیکن میں چپ کر کے نا وہ گزر رہا میں کوئی یہ درمیان میں آیا ہوں گا تھوڑا سا نا ایک بچی کا اعلان ہوا حضرت بھائی فلاں جو ہے نا وہ آ کے اپنی مشین لے لے تو میں کیونکہ لوگوں کے بیچ میں تھا جب وہ بچی آئی نا سٹیج پہ مشین لینے کے لیے تو ادھر سے 2 لڑکے آپس میں بول گئے نا ہوئی ابو کوئی نہیں روز ساڑی گلی چ لنگ کے کالک جاندی ہے میرا کنی واری دل کی تعداد پھڑ لگا
لیکن ایس ڈر نہیں پڑتا تے ابے نوں کٹنا بڑا لے اج تو بعد تے جیسی ہو گئی پتہ لگ گیا ابا کوئی میں اوتھے میں نہیں گیا میں نے کہا یہ کیا تماشا لگا جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ اس کے سر پہ باپ ہی کوئی نہیں ہے جس کا دل کرے چھیڑ لینا اس کو جس کا دل کرے بھائی داڑھی ہوندا نا ایک جی ابو آ جائے گا بھرا آ جائے گا میں نے خود ہی ہم نے بتا دیا سب علاقے کو بھائی کوئی نہیں پیوش ہوا ہے جدا جو دل کردا ہے دینا کر لے ہم تماشے لیکن ان کا طریقہ کیا تھا رات کے اندھیرے میں اب پتہ نہیں حضرت جی یہ مجھے ادھر یہ سنانا چاہیے یہ حضرت شفاق احمد نے ایک ناول لکھا تھا بڑا ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرنے کی کوشش کی ہے بڑا اس نے حضرت وہ کیسا ایک صدم میرے ذہن سے آ کر نکل گیا اس نے حضرت اس میں نا کہ بڑا امیر آدمی تھا تو آگے پیچھے کوئی نہیں شادی شدی بھی اس نے نہیں کی بس ایک بوڑھی اماں تھی جس نے نا اس کو پالا تھا وہ کام کیا تھا کہ محلے میں تقریباً حضرت جی جو زیادہ گھر تھے نا اسی نے لوگوں کو کرائے پہ دیے ہوئے تھے حضرت جی مٹی کا دیا تو دکانیں شکانے میں نا لوگوں کو ہوتا کیا تھا حضرت جتنا کرایہ دا آنا نا اس نے جانا سب لوگوں سے کرایہ مانگنے تو جس نے دے دینا جس نے نہیں نہ دینا اس نے کہنا اج تو صبح کرایہ نہ دیتا تو میں تیرا سامان چک کے آپ پہ باہر چھوڑ دینا لیکن ہونا کیا کہ صبح جب اٹھنا نا اس نے جس سے کرایہ نہیں دیا گیا تو اس کے سین میں پورا کرایہ پڑا ہوتا تھا اس کے سین میں پورا کرایہ اب وہ شفاق احمد نے سمجھانے کی کوشش کی ہے نا وہ جو بندہ تھا نا امیر جس مائی نے اس کو پالا تھا وہ اکثر ایک بات اس کو کہا کرتی تھی اللہ کی مخلوق سے اتنا سخت نہ ہوا کر وہ تیرے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں جب تو مر جائے گا تیری قبر پہ کسی نے مٹی کا دیا بھی نہیں جلانا ہے وہ ہر بار مہینے یہی ہونا اس نے جا کے لوگوں سے لڑنا کرایہ جس نے سیرے کرایہ نہ دیتا میں سامان چوک کے باہر چھوڑ دینا لیکن ہونا کیا صبح نہ وہ کرایہ سین میں وہ لکھا ہے کہ جی وہی آیا کرایہ لینے گیا جنہیں نہیں دیتا وہ کہہ کے آیا جو صبح کرایہ نہ دیتا تو سامان چوک کے اسی رات نا اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر گیا سخت بڑا تھا بندہ بظاہر بنا ہوا اس لیے کوئی جنازے میں بھی کوئی اتنے لوگ شوق نہیں آئے وہی جو مائی ہوئی تھی اس نے غسل شسل کروایا وہ سارا کروا کے اس کو وہ دفنایا اور وہ نا پھر وہ ادھر لکھا ہے کہ جی وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کے نا کہہ رہی ہوتی ہے بندے نے کہنی ہونی سینج نہ کریا کر ویکھ لا تیری قبر تے کوئی مٹی دا دیوا بھی نہیں بالنا ہے لیکن پھر لکھتے ہیں شفاق احمد کے پیچھوں سارا پنڈ نا اپنے ہاتھ مٹی دے دیوے پہ لے کے آئے اور سب نے آ کے اس کی قبر پہ مٹی کا دیا رکھا اور وہ مائی پوچھتی ہے جس نے اس بندے کو پالا تھا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا اس کے مرنے کے بعد راز کھولا جب کہہ کے جاتا تھا نا کہ سویرے کرایہ نہ دیتا گیا تو میں سامان چک دینا باہر چھوڑنا پھر رات کو آ کے آپ پیسے بھی توڑ جانا رات کو آ کے خود ہی مائی نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیسے یہی پھینک دو انہوں نے کہا پہلے پیسے ملتے تھے آج سب رات کو کہہ کے گیا تھا جیسے سویرے کرایہ نہ دیتا تو سامان میں باہر چھوڑ چھڑنا ہے کیونکہ آج رات یہاں پہ فوت ہو گیا ایسے کسی دے گھروں کرایہ نہیں نکلے میں اگر کیونکہ میرا سیالکوٹ ایک امیر شہر ہے اور میں جہاں میری خطابت ہے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے میں اکثر احباب کی تربیت کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اسی اپنے پیسے ہیں لوگ کچھ نہیں کٹیا وٹیا یاد رکھنا پتر آنڈے نہیں دیندے پیسے بچے نہیں دیندے کوئی یہ دیتے ہیں کدی نہیں ودے ودان دے شوق کی اپنے رب نال سودا کرنی اور کوئی اتنا پروفٹ نہیں دیتا کوئی اتنا پروفٹ 1% دیں گے 2 دیں گے 3 دیں گے 4 دیں گے وہ شروع 10 سے کرتا ہے وہ کیسا پاگل آدمی ہے 2 والوں سے کر رہا ہے 3 والوں سے کر رہا ہے 4 والوں سے کر رہا ہے نہیں جائز پھر بھی کر رہا ہے علماء منع کر رہے ہیں پھر بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 10 سے شروع کروں گا اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 گنا اور اخلاص زیادہ ہوا تو 700 گنا اور اخلاص زیادہ ہوا تو بغیر حساب بھی دوں گا میں کرتے کیوں مجھ سے کرتے کیوں روز حضرت جی جمعے آ کے ساڑھے نال میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تو مسئلہ پوچھنا آیا ہے کہ اپنا مسئلہ منوانا آیا ہے لوگ اب مسئلہ پوچھنے نہیں آتے مسئلہ منوانے آتے ہیں ہم سے نہیں جی دسو کہو جائز ہے میں بھائی نہیں جائز میں اپنی قبر کیوں پاری کرا جی فلانا کہہ رہے تھے میں مان لیا جا کے میرے نزدیک نہیں جائز میں جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے جو مشکوک معاملے ہیں کر رہے ہو اس ذات سے کمال جاؤں جی میں بات کو بس کلوز بھی کروں گا ساتھ ساتھ کتنا یقین تھا ان لوگوں کو لکھا حضرت رابعہ بصری روزے سے تھی ایک کی روٹی تھی گھر
وہ کسی نے صدا لگائی ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا. ہمیں تو پتر قدر نہیں نا اس ذات کی. وما قدر اللہ حق قدر, قدر ہی نہیں. حضرت صاحب ہم نے قدر, میرا پروگراموں سے واہ ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اب اس کا نام اسٹیجوں پہ بھی نہیں دیا جاتا. حضرت صاحب غلط نہیں, بلکہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کا بھی مزاج بن گیا, ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت مار چھڑ دیتے. بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی. وما لکم لا ترجون للہ, وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. حاجیوں کو کہہ رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اس کا نام کوئی اب نام نہیں لیتا. سارے نے کچھ نہ کچھ ونڈ لیا ہے. کسی نے اللہ رکھ لیا ہے, کسی نے نبی پاک رکھ لیا, کسی نے صحابی رکھ لیا, کسی نے اہل بیت رکھ لیا. اہل سنت والے اس طرح والے نہیں تھے. اہل سنت تو سب والے تھے. سارے نے ایک ایک تیر ونڈ رہی ہے. کسی نے اللہ پاک رکھ لئے نے, کسی کے نبی پاک نے, کسی نے صحابی رکھے نے, کسی نے اہل بیت رکھے. اہل سنت والے ایسے تھے, اہل سنت سب والے تھے. لیکن کیا ہوا, سب والے اللہ کا نام قرآن. اب دیکھو نا, قرآن بھی کوئی نہیں اسٹیج. یہ حضرت صاحب یہ گزر گیا محرم, اب میلاد شریف آنے والا. کیا ہونا ہے, ایک تلاوت, پھر 8 نعت, پھر 10 نعت. تلاوت کنی, رب کا کلام ایک باری اور بندیاں کا کلام بار. اور اتنے بھی حضرت ہمارے نعت خواں اگر کوئی انتخاب اچھا کریں تو چلو کوئی دل کو سکون آ جائے. پڑھنے میں کتا کلام دے نے نونے بیراں والے دے, کلام بھی کتا پڑھ رہے ہیں عارف لوہار دا, کلام بھی کتا پڑھ رہے ہیں مجید جناح والے دا. اس طرح کے کلام ہے. چلو کلام بھی پڑھ دیں تو سکون آئے دل کو. قرآن ایک بار اور نعت خواں 8. اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن ڈالے. لیکن کوئی نہیں. قاری صاحب نے شروع جو پڑھ چھڑیا, اس تو بعد پھر نہ نقیب صاحب قرآن تے نہ خطیب صاحب قرآن. میں تو حضرت صاحب آپ نے گزاری میری بات کا کرتا, میں تو اپنے نقیب بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, میں کہ جویں انہوں نماز ہوا کے میں کہنا یار روز ایک آیت یاد, پوری تفسیر یاد, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ. ਉਹ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਕੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 30 ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ 60 ਕਰ ਲਓ, एक महीना और ला लो 90 कर लो. और जिस नकीब को 90 आयात उनका तर्जमा उनकी तफसीर आती होगी वो महफिल का रंग बदल के रख देगा. लेकिन क्या है, कुछ ऐसा नहीं. दे शेर ते शेर, दे शेर ते शेर दे. और भाई और शेराना भी कभी इनकलाब आया है, इनकलाब कुरान से आता है. खतीब साहब भी जनाब दे शेर ते शेर ते दे शेर ते शेर ते दे शेर ते शेर. कुरान कोई नहीं, آپ نے بھی چھوڑ دیا, ہم نے بھی چھوڑ دیا. تسی بھی نہیں پڑھتے, اسی بھی محفلاں جو قرآن پاک نو قرآن پاک رہ گیا ہوں بس طویلیاں نہیں. قرآن پاک رہ گیا ختم ہو گیا. قرآن پاک رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. قرآن رہ گیا درجی تراویحوں کے لیے. قرآن رہ گیا شبینے کے لیے. قرآن رہ گیا ووٹیاں ٹورن لیے. باقی کدھر قرآن وہ پڑا ہوا ہے غلاف میں. روزیاں جو کھولے اسی جے پھر روزے رب لے آیا تو پھر کھول لواں گے. باقی کدھر قرآن. اس لیے پھر اقبال رو کے کہتا درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا, زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا. کیڑا کیڑا رونا روئی ہے جی. اس لیے پتر ذکر, درود پاک, قرآن پاک, نماز آؤ اس پاس. حالات ٹھیک ہو جانے تو میں تمہیں صحیح کہن دیا تھا جی مارے جاؤ گے پتر. یہ اسی لیے حالات ہیں نا کیونکہ قرآن ہی نہیں ہے. اس وقت ساری قوم حضرت شاعروں کے دین پہ چل رہی ہے. یہی ہے نا قرآن. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کلا اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے. وجاء ربک والملک صفا صفا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ,
یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکر. لیکن قوم کی یہ قوم تو قرآن چھٹی بیٹھی ہے، قوم ہے شاعروں کے دین. تو شاعر میاں کیا فرما رہے ہیں اور قوم کا بھی بیڑا کر کرنا ہے. شاعر بھی فرما رہے ہیں، ساڑھے نات خاں پڑھ بھی رہے ہیں اس کو، نال قوم بھی لگی ہے. کیا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. واہ بھائی واہ، چوک کے رکھو کتاب. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور شاعروں نے قوم کو کس طرف لگایا. قرآن ڈرا رہا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. او بھائی تو کون سا عشق کر بیٹھا ہے کہ تو کہہ رہا ہے یہ آیتیں مجھ پہ نہیں لگتی. جب قرآن اتر رہا تھا تب صدیق اکبر جیسے عاشق موجود تھے. جب قرآن اتر رہا تھا تب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے. تو کیوں کہتا ہے جی یہ آیتیں مجھ پہ نہیں لگتی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واما من خفت موازینه فامه هاویہ. اور اس دن جس کی نیکیاں کم ہوں گی فامه هاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. او بھائی کافرانیاں نیکیاں تے نہ تلنیاں، نیکی تو تیری میری تلے گی اگر خاتمہ ایمان پہ اللہ نے کر دیا. لیکن کیا قرآن چھوڑ دیا اور امت شاعروں کے دین پہ اس وقت. اور کیا لگے جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. میں نو روز حشر دا ڈرنا. واہ بھائی واہ، گل ہوئی نا. وہاں میاں محمد بخش جیسے جن کو عارف کھڑی رومی کشمیر کہا گیا، وہ کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اور اتھے حضرت جی بے نماز اور داڑھی منڈے کی کہن رہے مینوں روز حشر دا ڈر. قرآن چھوڑا اور قوم شاعروں کے دین پہ ایسے. خدا دا واسطہ جی قرآن 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 قرآن. او بھائی کسی بابے کی کیفیت تھی، اس نے کہہ دی بات. اس لیے تو حضرت میں نے ایک بار پڑھا کہ حضرت شاہ عبداللطیف اٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیات تھی جس میں 52,000 اشعار تھے. حضرت نے اس کو دریا سندھ میں اس نے کی حضرت یہ کہ فرمایا میری کیفیت ہے کوئی پڑھ کے گمراہ نہ ہو، کیونکہ میں حجت نہیں ہوں، میرے شعر حجت نہیں ہے. میرے اشعار کی پیروی نہیں کی جائے گی، پیروی قرآن و سنت کی جائے گی. یہ میری کیفیت ہے. بھائی امام اہل سنت فرما رہے ہیں تو خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. او بھائی وہ عبد مصطفیٰ ہے، تو سلیمان مصطفی ہے. اپنا چکاوے پڑھ ضرور لیکن اس کو خود پہ اپلائی نہ کر. وہ احمد رضا ہیں، تو سلیمان ہے. لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونا آنا جنا مونڈے کمری کالی. پڑھ لے لیکن اپلائی نہ کر خود پہ. وہ محمد بخش ہے، تو محمد سلیمان ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں بھائی نوجوانوں، چلو بات ختم کرتے ہیں، گرمی بڑی ہے، پھر سے انشاءاللہ کبھی. تھانے دی پتر بندہ پھڑ کتے نون لیگ دا پی ٹی آئی والے چھڈان جان گے. انہوں نے خوش ہونا نون لیگ دا بندہ پڑھیا گیا، مٹھیائی شہیاں ونڈن گے. بندہ پھڑ کتے جی نون لیگ دا تو پی ٹی آئی والے چھڈان جان گے. ٹھیک اسے پتہ لگا بندہ جدا پھڑیا جائے چھڈان بھی پیچھے وہی دیں. میں باپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہ بے تکا جواب اگو دے چھڑی. پتر اگر ہم اپنے اعمال دیکھیں تو اسی نبی علیہ السلام دے بندے ہیں، آتے ہیں پتر. میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن ویکھ سے صحیح تو بندہ کدا ہے. ذرا شیشے چ کھلو کے ویکھاں اپنے آپ تو کتوں ہونا دا بندہ لگنا ہے. ذرا دیکھ اپنے آپ کو. آتے ہیں میں نے کبھی انکار کیا، لیکن تو بندہ بھی تو بننا ہوں. جو بندے تھے پھر انہوں نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. اللہ کے بندے کدھر سے ان کا بندہ کہ تو کیڑے پاسے ہوں تو بندہ ہونا نہ لگا. نہ تو منہ تو ہونا دا بندہ، نہ تو سر تو ہونا دا بندہ، نہ تو کپڑے تو ہونا دا بندہ، نہ تو اعمال افعال کردار اخلاق، کدھر سے تو ان کا بندہ ہے. اب میں ایک اور کوڑی بات کر دوں، غصہ تو نہیں کرو گے. اب دیکھیں نا گجرا والا ہے، شادی کارڈ آتا ہے ادھر بھی، شادی شدی تے کارڈ آندا ہے نا. تے ادھر بھی شادی کارڈ آندا تے لکھیا تے نہیں کہ نویں کپڑے پا کے آئی. کیوں بھائی کا کیوں نہیں لکھیا؟ پا کے تے جاندے.
وہ شرٹ پا کے جایا کرو جی مسجد چ پا کے وہ بھڑی جی جنہوں نے تو 2 سال ہو گئے کیوں مسجد نہیں رکھی ہے وہ بھڑا جی ٹروزر جی وہ جایا کرو ہم یاد بھی پا کے کیوں اللہ پاک نہیں رکھے ہے یہ سارے حالات نے لوگوں کو ملن جائیے تو تیار ہو کے سونے کپڑے پا کے جانے اللہ گھر آئیے وہ ٹروزر پا کے آنے کوئی ادب ادا بھی نہیں ہے کسی کو چاہ ہی نہیں والا کے گھر جانے کا اللہ کے حضور پیش ہونے کا چاہ ہی نہیں کسی کو اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ جامت کروا کے آئی ہو یا شیو کروا کے آئی ہو یا خط بنوا کے آئی ہو فیشل کروا کے آئی ہو کریم لا کے آئی ہو پرفیوم لا کے آئی ہو نویں جوتی پا کے آئی ہو نویں جوتی نہیں ہے تو پرانی پالش کروا کے لکھا تو نہیں کچھ سارا کچھ کر کے جاتے لیکن ادھر لکھا ہوا ہے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں آنا تو آداب یہ ہے کہ اپنا سر ڈھانپ کے آنا اتنے لکھیا کھ نہیں سب کر کے جانے یہاں لکھا ہوا ہے اور چلے ہو تاڑے نہ تو پی ٹی آئی تے نون لیگ والے چنگے نے وہ بھی جدو عمران خان دے جلسے چ جان تے وہ بھی حضرت سر تے عمران خان دی ٹوپی پا کے جاندے ساڈے نال تے پھر وہی چنگے ہوئے حضرت جدو جلسے تے جان تے جاندے ہیں اپنا پی ٹی آئی دا تے نون لیگ دا جھنڈا لے کے جاندے نے جب وہ جلسے میں جاتے ہیں تو گلے میں پی ٹی آئی والوں کے بھی رومال ہیں نون لیگ والوں کے بھی رومال ہیں میں پوچھتا ہوں حضرت اگر ہمیں تمہیں یا مجھے ثابت کرنا پڑ جائے ہم محمدی ہیں کہ تو ثابت کرو گے بلکہ حضرت یہ تک کلپ موجود ہے جو عمران خان کرتارپور گیا سی سکھاں نے اتنے بھی ننگے سر نہیں بہن دیتا انہیں سر تے کپڑا لپیٹیا جی ساڈے بابے دی ایتھے ننگے سر اے تسی میں ہوں حضرت جڑے یوم صدیق اکبر یوم ربیع فاروق یوم عثمان غنی یوم مولا مشکل کشا شہادت امام حسین پاک دے ننگے سر آ جاندے انہوں نے عمران خان بھی اتنے ننگے سر نہیں بہن دیتا انہیں سر تے رومال بننے ساڈے بابے دی جگہ ہے ادب کرنا ہے اور اتنے ویکھو یہ پتہ نہیں پتر تسی کی چھڈنا ہے یہ میں بہت ڈریا پیا اللہ حضرت جی چلو میں پگ کی بات نہیں کرتا یہ دیکھو نا حضرت ایک بہتی پاری کیوں چھڑ دے پہ اپنا رنگ پتر کیوں ایک پاری ہے حضرت چلو میں اس کی بات نہیں کر رہا کنی کو پاری ہے یار اسی انہیں بھی نہیں سر تے رکھ سکتے پھر میرا بابا خادم حسین صحیح کہنا ہوں صحیح ہے بالکل بابے خادم حسین نے صحیح کیا قدر نبی دا جانن والے وچ سونگے شہر مدینے امت کا یہ حال ہے امت ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں لگ سکتی چلو پاک دی کی گل کرنی ہے ٹوپی بھی نہیں لگ سکتی میں ویسے حضرت صاحب ویسے تو بہت کم جاتا ہوں میں تھوڑا جذباتی آدمی ہوں بڑی کوشش کرتا ہوں دل پہ کسی چیز کا اثر نہ ہوں لیکن پھر لے لیتا ہوں وہ میں آج کل آپ کو پتہ ساڈے وہ لاڑے سر تے نا پگ کلا پگ پاندے وہ شیروانی اور جڑا ٹرینڈ ہے نا لے نہیں کوئی نہیں ٹرینڈ ہے جدن کو ٹرینڈ بدل جانا پھر وہی آئی لڑنی گلے جدو پھر پینٹ کوٹ تے آ جانا یہ نہیں ٹرینڈ چلو جی جیسے بھی آئے کو اپنے طریقے پہ تو آئے نا تو وہ دولہے نے سر پہ وہ جیسا ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے بعض دفعہ وہ شملے والا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس طرح کی نا وہ لال لول کر دینا ملدی ملدی ہوندی تو کوشش ہوتی ہے کسی کے دل پہ چوٹ کرنا تو میں نا ذرا دولہے کی تربیت کرنے کے لیے نا وہ کہہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں دولہا بھائی ہے نا سر تے پگ بس تیرے تے ایک پرچہ ہو گیا وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے حضرت میرا بھائی آج ویکینڈ پرچہ ہو گیا میں نہیں ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہویا میں کی کیتا ہے میں پگ بننی ہے نا سر تے میں اے ہی پرچہ ہے کل جدوں تو اللہ پاک دی بارگاہ چ جانا ہے تے اللہ پاک نے تینوں پوچھنا ہے بندیا ووٹی لین گیا ہیں تے ووٹی واسطے سر تے پگ رکھ لئی ہے ساڈے سونے لئی تے کدی رکھی نہیں دی ہے کوائن پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی تھی جڑا پگ نہیں بن کے آئے گا ووٹی نہیں ڈوری گیا ووٹی لین گیا تے بطور فیشن سر تو کلا تے پگ ساڑھے سونے لی تے کدی نہیں سی رکھی پتر ایک بات ہونی ہے اس دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم شاعروں کے دین پہ نہیں دین محمد پہ آؤ بیٹا قرآن پہ آؤ حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ مبارک پہ آؤ یہ مرواشڑن کے لیے میں سچ کہہ رہا ہوں میں تمہیں قرآن پاک پہ آؤ
اس لیے پتر جتنے بندے بیٹھے حضرت جی کدی ننگے سر نہ نہیں سونے لگو. وہ بھائی آپ یہ جو پف شف ہیں یہ جمیلہ شکیلہ رضیلہ کو دکھاؤ جا کے. اس کو تو یہ پف سونے نہیں لگتے جس کو تم دکھانے آ گئے. اس کو تو نہیں یہ رنگ پسند کوئی بھی. وہ کہتا ہے مجھے ایک ہی رنگ پسند ہے اور وہ میرے یار کا رنگ ہے. مجھے تم اور کسی رنگ میں نہیں سونے لگتے. گل احمد پاؤ کرم پاؤ میرے سونے کا رنگ ہے. اور یہ چلو کر کے نا یہ اس کو لکھا ہے جی وہ محمود غزنوی ہارون تھا یا محمود تھے. وہ لکھا ہے کوئی بادشاہ تھا. وہ لکھا ہے کہ وہ ایک شاہی بہروپیہ تھا. اس نے کرنا کیا ہوتا تھا کہ مختلف روپ بدل کے نا اس نے آگے نا بادشاہ کا جی بہلانا ہوتا تھا. لیکن لکھا ہے کہ بادشاہ اتنا سیانا تھا کہ اس نے جب بھی کوئی روپ بدل کے آنا نا تو بادشاہ نے کہنا تو تے اپنا ہی بندہ ہے. وہی دن اس نے کہا یار بادشاہ نے جڑے کام نہیں رکھیا کہ میرے کو تے اج تک نہیں ہویا کہ بادشاہ کاڈ ہی نہ چھڑے آخر تنگ آ کے. وہ آگے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا ہاں جی. عرض کرتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کچھ عرض کروں. بول. لیکن حضور جدوں بھی روپ بدل کے آئے ہیں تسی پہچان لے. فرمایا پھر حضرت ایک موقع چاہیے ہن انج دا تہاڈے سامنے روپ بدلاں گا تسی پہچان سکو گے نہیں. بادشاہ نے کہا اچھا جے تو اپنے فن دا مظاہرہ کرن چ کامیاب ہویا جو منگے گا دے دیاں گا جا بادشاہی بھی دے دیاں گا. وہ گھر گیا میرے یار کسی کو پگ شگ لئی کوئی چہرے چ چینجنگز کیتیاں کپڑا چولا چولا پایا اور جا کے نا جڑا شہر جاندا جیسے گجراں والا مین جا رہا ہے سڑک تے بیٹھ گیا اور اکھاں بند کر کے نا کہنا شروع کر چھڑیا اللہ. وہ ایک بندہ لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے نے اور کہندے کی نے اللہ. دوجا بندہ لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے نے اور کہندے کی نے اللہ. وہ سارے شہر میں بات پھیل گئی. لوگوں نے آنا شروع کر چکے. اب جس نے آنا نا آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے آنا. انہیں کی کرنا کسی شے نوں ہاتھ نہ لانا. اگلے دن لوگوں نے آ کے ویکھنا بابے ہوری نے ساڈی شے نوں ہاتھ ہی نہیں لایا. وہ عقیدت اور بڑھنی شروع ہو گئی. ہوتے 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 بات بادشاہ کے دربار تک گئی. بادشاہ نے جاسوس بلا کے کیا ویکھو یہ اللہ والا ہے کہ کوئی اور ہے. وہ بھی اندر کا بندہ تھا اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے اس لیے اس نے پورا رکھا اپنے آپ کو. 3 دن جاسوسوں نے جاسوسی کی. جا کے خبر دی بادشاہ سلامت نماز ویلے ہوش چاہتا ہے جا کے نماز پڑھتا ہے باقی اللہ اللہ ہی کرنا کھاندا ہے نہ پیندا ہے. بادشاہ کے دل میں بھی عقیدت بڑی. اس نے کہا میں بھی زیارت کروں. اس سے پہلے کہ وہ زیارت کرنے جاتا شہزادی آ گئی. ابا جی سنے ہیں کو اللہ والا باہر ہے. ابا جی سنے ہیں تے یہ کو اجازت دیو تو زیارت کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا جانا تو میں نے تھا چل پہلے پھر تو کر رہا ہے. اب وہ گئی. لوگوں نے دسیا جی شہزادی آندی پئی ہے. وہ بیٹھا رہا چپ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا. شہزادی نے دعا کے لیے کہا کر دی. جاتے ہوئے شہزادی نے کچھ پیش کیا. کہا چپ اینا پتھراں وٹیاں دی تینوں لوڑ ہے سانوں نہیں لوڑ کوئی. شہزادی بڑی متاثر ہوئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ بھی اب ظاہر ہے جی بادشاہ کا آنا سوکھا کام تو نہیں. آخر وہ دن آ ہی گیا. بادشاہ بھی آیا. لوگوں نے دسیا بابا جی بادشاہ آ رہے. اس دن وہ ڈرا آج تیرے فن دا امتحان آج پتہ چلے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیونکہ بادشاہ بھی عقیدت کی نظر لے کے آیا اس نے بھی اس کو وہ گہری نظر سے نہیں دیکھا. بادشاہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا. جب بادشاہ جانے لگا اس نے دعا کے لیے کہا. اس نے دعا بھی کر دی. جاتے اس نے کچھ پیش کیا اس نے لینے سے انکار کر دیا. وہ بادشاہ جب گیا نا تھوڑا سا چل کے آگے تو یہ اٹھا اور جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی. اب بادشاہ کے نزدیک تو وہ اللہ والا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا اپنا ہی بندہ. وہ بادشاہ پیچھے ہٹے وہ پھر پاؤں پکڑے اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کو دو. وہ بادشاہ کیوں اللہ والے ہو میں دنیا دار آدمی ہوں کیوں میرے پیر پھڑ کے میرے گناہ میں اضافہ کرنے دے سیدھے ہو. وہ پھر ڈر بھی تھا نا میں بادشاہ کہیں غصے میں آ کے گردن ہی نہ اتروا دے. وہ بار بار کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کو دو. بادشاہ نے کہا دی امان دس. انہیں پگ لائی داڑھی لائی منہ تے جو انہیں کو وعدے کاٹ کیتے سے منہ لائے اندر سے اپنا بندہ نکلا. بادشاہ نے کہا تو کمال کر چھڑے میں کیا تجھے سارا گاؤں نہیں پہچان سارا شہر نہیں پہچان سکتا. زبان دی تھی جو مانگے گا وہ بھی دیاں گا بادشاہی مانگے گا وہ بھی دیاں گا. دسوں جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ رو پڑا. اس نے کہا بادشاہ سلامت
نہ جو چاہیے نہ بادشاہی چاہیے. انہوں نے کہا کیوں بھائی تو نے کچھ لینے کے لیے فن کا مظاہرہ کیا؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. اس نے کہا کیا ملا؟ تو اب بھی کنگلے کا کنگلا ہی کھڑا ہے, کیا ملا تجھے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا صرف حلیہ میں نے ہونے والا بنایا تھا. اس نے بادشاہ لا کے قدموں میں بٹھا دیا, اگر ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلیا ہو اسی چھٹ بیٹھے سارا کچھ, ٹوپیوں گئے پگوں گئے چھٹ بیٹھے سارا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی فیصلہ کر دیا, فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر کاؤ تکے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے ان سے پھرے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ہونا تو پھرے سب پھر گیا, سب پھر گیا. اس لیے پتر نہ وقت آگے کافی زیادہ اپنی نماز سونی لگا نہ ننگے شرع. میں کیونکہ پتر صرف ہے ہوندہ ہے کہ میں تائیں پرچیاں تو نہ کر چلی, یہ بہت ظالم پرچیاں ہیں, یہ بندے کو جھوٹ پرواندیاں نے, یہ پرچیاں بہت ڈاڑیاں پرچیاں نے. اسی جڑا نا بہت بندے کو جھوٹ مرواندیاں ہیں پرچیاں, کیونکہ یہ پھر حضرت جی خوشامد پہ آتی ہیں. ان میں داڑی الو آکھاں تے ٹوپی پاگ الو آکھاں پرچیاں تے نہیں ناڑیاں, تو ہی تو گھوڑ نہیں ہے بہ کے پہلے یہ کتوں آ گیا, یہ لبدیاں نے پھر جھوٹ بولو. میں پتر میں تمہیں بتا نہیں سکتا جنہیں تسی ننگے سر بیٹھے تسی انہوں کنے کے پیڑے لگے. بالکل یہ اسی طرح کہ کسی نے کسی کو کسی چیز سے منع کیا ہو اور پھر وہی کام کر کے آگے اس کے سامنے بیٹھ جائے, جا جو اندے کر لینا سونا پاگ پاگ کیوں ہے کیوں تم نے چھوڑو. تیرے کو ان میں ایک اور گل دکھ والی کرنا پھر آخری جیون واقعی ٹھیک ہے. آخری جیون بچے بتاتے ہیں, کلپ بھی ہے, سکھوں نے بھی نا فلمیں شروع کر رکھی ہیں. تو کیا ہے کہ سکھوں کی فلموں میں جو سکھ ہیرو آ رہا ہے وہ ہیرو کا رول بھی پگ پہن کے کر رہا ہے. غلط نہیں گل کی اللہ بھائی ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے, انہیں نچنا ہے, انہیں کدی ہیروئن دے سجے نچنا ہے, کدی انہیں ہیروئن دے کھبے نچنا ہے, انہیں بودے انج کر رہے ہیں. ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے کیونکہ اس نے دکھانے جو ہیں بودے اپنے بعد میں انج کر کے کھانے ہیں. لیکن کیا ہے وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ اتار کے, وہ فلم میں بابے کی پگ نہیں اتار رہے, امت نے انہوں نے محفل جلا چڑی ہے. پھر کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی, اپنے آپ میں تو دیکھ ننگے تو کیا کر رہا ہے, اتنی بے وفائی. اس لیے پتر نماز قرآن نماز قرآن اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت. پڑھو گے نا سارے نماز, اور ایڈا دسیا روز ایک ترجمہ کوشش کرو گے نا سارے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو جدو نماز پڑھن جانا ہے فقیر بن کے جانا, بٹ صاحب باہر چھڑ جانے نہیں, گجر بابا باہر چھڑ جانے, میاں صاحب باہر چھڑ جانے, اندر کی بن کے جانا ہے فقیر.